سیرت حلبیہ کے مطابق یہ فجار یعنی اگر فیک کے نیچے زیر ہو تو اس کے معنی ہے پھٹنا، اور دو پہاڑوں کے درمیان راستہ اسے فجار کہتے ہیں، اور فے پر اگر زبر ہو تو اسے فجار اس کے معنی ہوں گے گنہگار اور بڑائی کرنے والا۔ ان لڑائیوں کو فجار اس لیے کہا گیا کہ عربوں نے ان مہینوں میں قتل و قتال کیا جن میں وہ جنگ کو حرام سمجھتے تھے اور حرام کہا کرتے تھے۔ السیرۃ النبویہ کے مطابق چاروں جنگوں کا نام حرب فجار اس لیے رکھا گیا کہ ان میں عربوں نے سرکشی کی تھی، کہ ان مہینوں میں جنگ کی جن میں ان کے یہاں خون ریزی حرام ہوا کرتی تھی۔ یہ 4 مہینے تھے جن کو عربی میں اشہر حرام کہا جاتا ہے۔ وہ مہینے تھے ایک ذی قعدہ کا، ایک ذی الحج کا، ایک محرم کا اور ایک رجب کا۔ لیکن امام حلبی کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ لڑائی حرام مہینے میں نہیں ہوئی تھی، بلکہ جو واقعہ اس لڑائی کا سبب بنا وہ حرام مہینے میں پیش آیا تھا۔ یہ ایک ناظرین کرام تاریخی حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی کہ جس میں عرب آپس کی جنگ و جدال میں مصروف تھے، اور یہاں تک کہ شہر الحرام کی حرمت کا بھی خیال نہیں کر رہے تھے۔ انہی جنگوں میں سے ایک جنگ وہ تھی جو 15 عام الفیل میں قریش اور بنی قیس کے درمیان میں ہوئی۔ یہ جنگ ان دنوں میں ہوئی جن میں لڑنا منع تھا، حرام تھا، اس لیے اسے حرب فجار کہتے ہیں۔ 4 جنگیں تھیں کہ جن میں محارم کو بھی حلال قرار دے دیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، امام زینی دہلان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ اس میں یعنی حرب فجار میں گیا، اور میں نے بھی اس میں تیر چلائے، اور میرا اس جنگ میں شرکت نہ کرنا مجھے زیادہ پسندیدہ تھا۔ اور دوسرے قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازی نہیں فرمائی تھی۔ اس جنگ کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 14 برس تھی۔ پہلی جنگ فجار کے بارے میں امام حلبی لکھتے ہیں کہ فجار کی پہلی لڑائی کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 10 برس تھی۔ امام زینی دہلان کے مطابق اس جنگ کا سبب یہ ہوا تھا کہ ایک شخص تھا جس کا نام بدر ابن معشر غفاری تھا۔ عکاظ کے میلے میں ایک اڈا یعنی مجلس ہوا کرتی تھی، وہ جہاں بیٹھ کر یہ لوگوں کے سامنے اپنی بہادری کے تذکرے کیا کرتا تھا اور اپنی بڑائیاں بیان کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس مجلس میں یہ اپنے پیر پھیلا کر کہنے لگا کہ میں عربوں میں سب سے زیادہ باعزت آدمی ہوں۔ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ وہ مجھ سے زیادہ عزت والا ہے تو تلوار کے زور سے اس کو ثابت کر کے دکھائے۔ بدر کی یہ ڈینگیں اور شیخیاں اور تکبر کا اظہار سن کر ایک شخص کو غصہ آ گیا، اور وہ ایک دم بدر پر جھپٹا اور اس کے گھٹنے پر تلوار ماری، جس سے اس کا گھٹنا کٹ گیا۔ کچھ مورخین یہاں کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ گھٹنے میں ہلکا سا زخم آیا تھا، کٹا نہیں تھا، بلکہ غرض اس بات پر ان دونوں کے قبیلوں میں پھر جنگ پھوٹ پڑی۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ زمانہ جاہلیت کی دوسری جنگ فجار کا سبب یہ ہوا تھا کہ قبیلہ بنی عامر کی ایک عورت عکاظ کے ایک بازار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ قبیلہ قریش میں بنی کنانہ کا ایک نوجوان اس عورت کے ارد گرد منڈلانے لگا اور اس سے بولا کہ اپنا چہرہ کھول کر دکھاؤ۔ الغرض اس عورت نے اپنا پردہ ہٹانے سے انکار کر دیا۔ اس نوجوان نے اس طرح بات نہ بنتے دیکھ کر کیا یہ کہ چپکے سے اس عورت کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا اور اس کی بے خبری میں اس کا نچلا دامن ایک کانٹے میں باندھ دیا۔ اب جب وہ عورت کھڑی ہوئی تو اس کے لباس کا پچھلا حصہ کھل گیا، اس کانٹے سے اٹک کر۔ اس پر میلے میں شریک تماش بین لوگوں نے خوب کہکہے لگائے۔ اس عورت نے غصے میں آ کر بنو عامر کہہ کر اپنی قوم کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ اس فریاد کو سن کر بنو عامر کے لوگ ہتھیار اٹھا کر وہاں پہنچ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر اس شریر نوجوان نے اے بنو کنانہ کہہ کر اپنی قوم کو مدد کے لیے پکار لیا۔ بس ہونا کیا تھا، اسی بات پر دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، اور اس جنگ کو
فجار دوم کہا جاتا ہے۔ اور پھر تیسری جنگ فجار، ناظرین کرام، سیرت حلبیہ میں تحریر ہے کہ تیسری جنگ فجار کا سبب یہ تھا کہ بنی عامر کے ایک شخص کا بنی کنانہ کے ایک آدمی پر کچھ قرضہ تھا۔ بنی کنانہ کا یہ قرضدار آدمی قرض کی ادائیگی میں مسلسل ٹال مٹول کر رہا تھا، کبھی کوئی بہانہ کرتا، کبھی کوئی بہانہ کرتا۔ اس پر دونوں افراد کے درمیان دشمنی ہو گئی، جو آخر کار دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ اور خون ریزی کا سبب بن گئی۔ کہا جاتا ہے کہ آخر عبداللہ ابن جدعان نے اپنے مال میں سے یہ قرض ادا کر دیا اور اس پر لڑائی پھر ختم ہوئی تھی۔